شادی کی پہلی رات شوہر سب سے پیار سے رہنا، سب کی عزت کرنا، سب کا خیال رکھنا، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بچوں سے پیار کرنا۔ بیوی: کمرے کا دروازہ کھول کر سب اندر آ جاؤ، یہاں درس ہو رہا ہے۔ ایک پٹھان بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پہ جا گرا۔ لڑکی: بدتمیز، کیا کر رہے ہو؟ پٹھان: کراچی یونیورسٹی سے BCom، اور آپ؟ No. ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا، پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی۔ پولیس: کیا کر رہے ہو؟ چرسی: کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس: یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی: والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک پٹھان جب بھی کپڑے دھوتا اس دن زور کی بارش ہو جاتی۔ ایک دن تیز دھوپ تھی، پٹھان نے شکر کیا اور سرف لینے چلا گیا۔ پٹھان دکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ زوردار بادل گرجا۔ پٹھان باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، کدھر؟ ہم تو بسکٹ لینے آیا ہے۔ پاکستانی شوہر کی تابع داری۔ بیگم نے 50 روپے کے 2 نوٹ دیے اور کہا، 50 کے پیاز اور 50 کے آلو لے آئیں۔ اور کچھ دیر بعد شوہر واپس آیا اور بولا، بیگم، پیاز والا نوٹ کون سا تھا؟ ایک آدمی دوسرے سے: تم دن میں کتنی مرتبہ شیو کرتے ہو؟ دوسرا آدمی: 40-50 مرتبہ۔ پہلا آدمی حیرت سے: کیا تم پاگل ہو؟ دوسرا آدمی: جی نہیں، میں نائی ہوں۔ No. ایک پٹھان راستے میں جا رہا تھا تو اچانک اینٹ اٹھا کر ماتھے پہ مار لی۔ لوگوں نے پوچھا، خان صاحب یہ کیا کر دیا؟ تو پٹھان بولا، یار شناختی کارڈ بنوانا تھا، شناختی نشان نہیں تھا۔ ایک صاحب جب بھی رات کو گھر دیر سے آتے تو دیکھتے کہ ان کی ماں کچھ سی رہی ہے۔ ماں کہتی، پتر سوئی میں دھاگا تو ڈال دے، اور یہ کہ ان کو دھاگا ڈال دیتے۔ ماں نے کہا، پتر میں کچھ سیتی نہیں ہوں، میں تو تیرا ٹیسٹ لیتی ہوں، کتنی رات کی، کہیں تو نشہ کر کے تو نہیں آیا۔ اچھے وقتوں میں شیخ صاحب نے ایک یہودی سے کنواں خرید لیا۔ دوسرے دن بازار میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا، شیخ صاحب، میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، اس کا پانی نہیں، اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا۔ شیخ صاحب نے کہا، یار میں تو خود کل سے پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا کہ یہ تم نے کیا مجھے کنواں بیچ کر پھنسا دیا ہے۔ اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکال دو، ورنہ مجھے میرے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ سنا ہے یہ والا یہودی جو توبہ طائب ہو کر ایسا مسلمان ہوا ہے کہ آج کل 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ ایک دن خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کا ایک دوست ملا جسے پولیس نے پکڑا ہوا تھا۔ خان صاحب نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ تو خان صاحب نے پوچھا، سزا کتنی ملی؟ دوست نے کہا، 6 ہفتے۔ خان صاحب نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا، پولیس کی بندوق نکالی اور اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ پھر خان صاحب نے پولیس سے کہا، چلو میں بھی چلتا ہوں، 6 ہفتے کی تو بات ہے۔ دوست نے کہا، ابے پوری بات تو سن لیتا، 6 ہفتے بعد مجھے پھانسی ہے۔ No. باپ: اس موبائل کی جان چھوڑ دو، اس سے تمہیں روٹی نہیں ملنے والی۔ بیٹا: کوئی بات نہیں ابو جان، روٹی بنانے والی تو مل جائے گی نا۔ ایک فیصلہ آبادی سعودیہ جانے لگا، بیگم سے کہنے لگا، ادھر سے میں پیسے بھیجوں گا، تم جوڑتی رہنا۔ بیگم آگے سے کہتی ہے، کیوں تسی پارٹی نوٹ بھیجنے نے؟ No. میں بس میں بیٹھا روانگی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک آدمی کھڑکی کے پاس آ کر آہستگی سے بولا، بھائی بھوک لگی ہے، کچھ مہربانی کر کے پیسے دے دو۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی، غور سے دیکھا تو میں حیران ہو کر اس سے پوچھ لیا کہ تم تو وہی نہیں ہو جس نے وہ کتاب لکھی تھی، پیسے کمانے کے 20 طریقے؟ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی، بالکل صحیح پہچانا۔ میں نے کہا، پھر تم اس حال میں؟ اس نے کہا، ان 20 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ No. ایک میراثی 5 اسٹار ہوٹل کے واش روم میں گیا، واپسی پر سویپر نے 70 روپے مانگ لیے۔ میراثی غصے سے بولا، مولا خوش رکھے جناب، کی گل ہے، لوٹے وچ پیپسی پائی سی؟ No. فقیر نے دروازے پر آواز لگائی کہ کچھ کھانے کو دے دو۔ گھر سے آدمی نے آواز لگائی، بیوی گھر نہیں ہے۔ فقیر غصے سے بولا، روٹی مانگی ہے، بیوی نہیں۔
哎呦我的妈！ शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी, वो क्यों? शेख साहब, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चेन मांगी थी, चुनाचा मैंने बीवी को चेन तोहफे दी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चेन लाकर दी होगी। शेख साहब, चांदी की नहीं, मैंने साइकिल की चेन दी थी। 哎呦我的妈！ शोहर बाथरूम में गया और नहाने के बाद आवाज़ लगाई, अरे सुनो, ज़रा तौलिया दे देना। बीवी चलाते हुए, हमेशा बिना तौलिया लिए ही नहाने चले जाते हो। अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे, फिर उस पर मट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पर फिसल गई थी, फिर 3 दिनों तक नहीं आई थी। बनियान भी धो के नल पे टांग देते हैं और वो भी मैं उठाऊं। नहाने के बाद वाइपर भी नहीं दी थी। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर करके। शौहर दिल ही दिल में, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। बाबा जी कहते हैं कि आज से रोज़ नहाने के लिए टास्क करूँगा। हेड आया तो दोबारा टास्क और टेल आया तो नहीं नहाऊंगा। no 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 no! एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा, शेख साहब, मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीज़र में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? no 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 no! 2 पठान आपस में झगड़ रहे थे। पठान ने गुस्से में, मैं तेरे 64 का 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, खान साहब, दांत तो 32 होते हैं। पठान, मुझे पता था कि तू बीच में ज़रूर बोलेगा, तेरे भी मिला के बताया था। no no no! ज़बान और दांतों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। दांतों ने ज़बान को धमकी दी कि अगर हम तुझे अपने दरमियान दबा दें तो तेरी चीखें निकल जाएंगी। ज़बान बोली, मैं एक ज़रा जी बकवास करनी है तो थोड़ी पत्ती ते पत्ती बाहर आ जाए। no 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 no! लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हूँ? लड़की, टीचर, मेरे दोस्तों ने कहा था रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। 哎呦我的妈！ खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे इनको अंदेशा हो कि कहीं होंठ उगड़कर टिश्यू के साथ ना आ जाए, और लड़के ऐसे मुंह साफ करते हैं जैसे दीवार पर रेग मार रगड़ रहे हों। no 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 no! क्लास में सब उसे फुप्पी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल, जो से फुप्पी कहते हैं सब के सब खड़े हो जाओ। एक लड़की के बाद सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल, शाबाश, तुम इसे फुप्पी नहीं कहते? लड़का, नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का फुफ्फा हूँ। 哎呦我的妈！ 60 साल औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे रिश्ते की ज़रूरत है। 2 दिन बाद खत आए, अम्मा आप फेल गाना भूल गई हैं, आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है। no 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 no!